جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کی جانب سے بقیع کی ویرانی کب تک کے عنوان سے مسلسل 2 روز سے میں بین الحرمین کربلا سے آپ کے سامنے لائیو ہوں۔ آج تیسرا روز ہے اور جنت البقیع کے لیے اور بقیع کی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم سب مل کے اس بات کی کوشش کریں کہ یہ ویرانی ختم ہو۔ بقیع کی ویرانی کیوں کر ختم ہو سکتی ہے؟ بقیع کی ویرانی کیسے تمام ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کل کی گفتگو میں نے متحد ہونے کی بات کی۔ پوری دنیا متحد ہو، آل سعود کے خلاف زبردست طریقے سے احتجاج کرے، اپنے تعلقات نہ دیکھے، اپنے روابط نہ دیکھے، ہمیں وہاں کاروبار کے لیے جانا ہے یہ نہ دیکھے، ہمیں وہاں نوکری کرنا ہے یہ نہ دیکھیں۔ اگر حق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور جنت البقیع کی ویران قبروں پہ آپ چاہتے ہیں کہ قبے تعمیر ہوں، تو آپ کو جنت البقیع کی ویرانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اگر زمانے کے امام نے آپ سے یہ سوال کر لیا کہ سرکار حجت آپ سے پوچھیں کہ ہماری جدہ کی قبر تمہارے زمانے میں ویران ہوئی، تم نے کیا کیا؟ تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ حضرت کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ، اور اللہ جلد سے جلد ظہور ہو، اور وہ آ کے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہماری جدہ کی قبر پر سایہ نہیں تھا، قبر شکستہ، پہلو شکستہ، 4 ائمہ کی قبر پر سایہ نہیں، مادر ابو الفضل عباس کی قبر پر سایہ نہیں، رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی قبر پر سایہ نہیں، تم نے آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ تم نے احتجاج کیا کہ نہیں کیا؟ تم یہ دیکھتے رہے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، ادھر سے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ تم اس انتظار میں رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جنت البقیع میں مزارات کی تعمیر کے لیے ہم کو، آپ کو، سب کو کھڑے ہو کر صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے۔ کل میں نے یہ بتایا تھا کہ احتجاج کا طریقہ اور احتجاج کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ احتجاج منظم طریقے سے ہو۔ ہم اسکیٹرڈ ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم پوری دنیا میں ہیں، مگر ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہم پھیلے ہوئے ہیں تو ہم ایک طاقت تو نہیں ہے، مگر بہت بڑی طاقت ہیں۔ ہم امریکہ میں بھی ہیں، ہم آسٹریلیا میں بھی ہیں، ہم افریقہ میں بھی ہیں، ہم ایشیا میں بھی ہیں،
ہم سارے کانٹیننٹس کے اندر شیعہ پائے جاتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہر جگہ موجود ہیں. موجود ہونے سے کیا ہے؟ کیا ہم نے ان سارے کانٹیننٹ سے بقی کی ویرانی کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھائی؟ ہم تنہائی میں رات کو بستر پر لیٹ کے یہ سوچیں کہ ہم نے جنت البقیع کے لیے کیا کیا؟ عزیزان محترم، میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے حوالے سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ جنت البقیع کی انہدام کو 100 برس مکمل ہونے والے ہیں، یعنی 1 صدی مکمل ہونے والی ہے انہدام جنت البقیع کے لیے. اس وقت یہ قوم اگر سے متحد ہو جائے، اس وقت یہ ملت یکجا ہو جائے بقیع کے نام کے اوپر اور ایسا تاریخی احتجاج کرے کہ سعودی حکومت کی چولیں ہلا دے، تب تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اس کے لیے کئی کنوینرز ہوں، میں نے کل جیسے عرض کیا تھا، اور وہ کنوینر سب سے رابطہ رکھیں پوری دنیا میں، اور رابطہ رکھ کے بقیع کے لیے کوشش کریں. آپ یقین مانیے، جب میں حج پہ تھا اور میں جب حج پہ گیا تھا، نماز صبح کے بعد بقیع کا دروازہ کھلتا تھا، ہم لوگ دوڑتے ہوئے جاتے تھے بقیع میں قبر جناب معصومہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ. وہاں کے بعد جو شرطے کھڑے ہوتے تھے، وہ جو سلوک کرتے تھے، قبر فاطمہ کو بتاتے نہیں ہیں وہ لوگ. یعنی آج جس مدینے میں فاطمہ رہتی ہیں، جس مدینے میں رسول کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے، اس مدینے میں، جس مدینے میں فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی، کیا یہ ظلم و ستم نہیں ہے کہ اسی مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں قبر زہرا بتائی نہ جائے؟ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ قبر زہرا کدھر ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کے علم ہے. اور دوسری قبروں کو پوچھئے تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں ان قبروں کے اوپر. کہ یہ زمانے کی ڈویل پالیسی نہیں ہے کہ اہل بیت سے عداوت کا سلسلہ جو کل شروع ہوا تھا، وہی عداوت اہل بیت کا سلسلہ، وہی عداوت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سلسلہ آج کی تاریخ تک قائم ہے. تو محمد رسول اللہ سعودی عرب اپنے کو کہتا ہے، اپنے پرچم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگاتا ہے. سعودی کا جو پرچم ہے اس کے اوپر ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر یہ اسلامی ملک نہیں ہے. میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آتنکوادی ملک ہے. خالی زبان سے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مگر رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر سایہ نہیں ہے، اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. قبر پہ دن کی دھوپ پڑتی ہے، قبر پہ رات کی اوس پڑتی ہے، قبر پہ جب بارش ہوتی ہے تو قبر شکستہ ہے. گرد، لو، دھوپ، اس میں ائمہ بقیع کی قبریں بغیر سائے کے ہیں. کوئی قبروں پر ایک چراغ روشن کرنے والا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں اس وقت بین الحرمین میں ہوں، امام حسین علیہ السلام کا روضہ سامنے ہے، ادھر حضرت عباس علیہ السلام آرام کر رہے ہیں. جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے،
جب نانا کے مزار سے اٹھے تو جنت البقیع میں آتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ حسین جب جنت البقیع میں پہنچے تو حسین نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا، جیسے چھوٹا بچہ بہت دیر کے بعد ماں کو دیکھے اور بہت تیزی سے بڑھ کے ماں کے قدموں سے لپٹ جائے، ماں کے دامن سے لپٹ جائے. حسین جنت البقیع میں قبر فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں اور جا کے قبر کے پہتی اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں، آپ کو حسین کا رونا گوارا نہیں تھا؟ حسین کربلا میں لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، حسین کربلا میں تربتیں بنانے کے لیے جا رہا ہے، حسین کربلا میں میتیں اٹھانے کے لیے جا رہا ہے. قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ، میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے بچے پر، میں قربا اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر. دی صدا شہ نے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مدار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. پھر فاطمہ عباس سے کیا کہتی ہیں؟ جنت البقیع میں قبر سے آواز آتی ہے، وہ آواز یہ آتی ہے کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. عزیزوں، یہ میں نے اس لیے آپ کو جنت البقیع اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چند بند سنائے، اس لیے کہ یہ کل کا بقیع تھا کہ اس بقیع سے حسین رخصت ہو رہے تھے. آج کا بقیع ہے کہ بقیع میں سناٹا ہے، بقیع میں ویرانی ہے. جنت البقیع میں ایک ایسی ویرانی ہے کہ آپ جائیے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حضرت عباس کو جناب فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. کیا مادر عباس کے لیے وہاں ام البنین بھی سو رہی ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی آرام کر رہی ہیں. کیا حضرت عباس اور امام حسین کی خاطر ہم آپ کھڑے نہ ہوں؟ ایسا تاریخی احتجاج کیجئے، جہاں پر بھی رہیے اپنی پوری طاقت لگا دیجئے کہ زمانہ حیرت زدہ رہ جائے. ہر طرف سے صرف بقیع کی تعمیر کرو، بقیع میں روضوں کی تعمیر کرو، جنت البقیع میں روضوں کی تعمیر کرو. یہ صدا ہر طرف سے سنائی دینی چاہیے، یہ صدا ہر طرف سے آنا چاہیے. کوئی ممالک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی قریہ ہو، کوئی ملک ہو، ہر طرف سے فقط ایک صدا آنا چاہیے. اگر بقیع کی تعمیر کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم سب کو مل کے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ بقیع میں روضوں کی تعمیر ہو اور اس کے لیے ہم اپنی قربانی دینے کے واسطے تیار. غالباً پہلی قسم میں فرسٹ ڈے میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے خون سے میمورنڈم لکھتے ہیں، ہم اپنے خون سے میمورنڈم لکھتے ہیں. 8 شوال کو جس دن انہدام جنت البقیع کا دن ہے، اس دن ہم اپنے خون سے میمورنڈم لکھتے ہیں اور خون سے خط لکھ کے
ہم سعودی ایمبیسی کو بھی دیتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کے دفتر کو بھی بھیجتے ہیں۔ جب ہم نے پہلے سال خون سے میمورنڈم لکھا دلی میں، آپ یقین مانیے کہ انہوں نے ہمارے میمورنڈم کو اچھال کے پھینک دیا، کہا یہ خون نجس ہے، ہم نہیں لیں گے۔ ہم ضد کرتے رہے اور ہم حکومت ہندوستان سے یہ کہتے رہے، وہاں کے ذمہ داروں سے، کہ یہ میمورنڈم ان کو لینا پڑے گا، کیونکہ یہ خون سے میمورنڈم نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہمارے احساسات ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے اور رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ میرے سننے والے، جہاں جہاں تک امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا بین الحرمین سے مجھ کو لائیو سن رہے ہیں، میں امام حسین ٹی وی کا تہ دل سے مشکور ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ 3 دن سے میں کربلا میں ہوں، میں ہوں تو زیادہ دن سے، مگر 3 روز سے مسلسل یہ بقی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، 3 روز سے یہ مسلسل بقی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، اپنے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بقی کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، آج الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ پوری طاقت لگا دیجئے، جہاں آپ کے اثرات ہوں، جہاں آپ کے احباب ہوں، جہاں آپ کے دوست ہوں، فقط بقی کی بات کیجئے، اور اس کو اس طریقے سے اپنے ایجنڈے میں، اپنے پروگرام میں شامل رکھیے کہ ہمیں فقط جنت البقیع کے لیے آواز اٹھانا ہے، ہمیں فقط جنت البقیع کے لیے زندہ رہنا ہے۔ آج عراق کی کیا حالت تھی صدام کے زمانے میں؟ عراق کی اسی کربلا کی نجف کی سڑکوں پر قتل ہوتے تھے، خون بہتا تھا، یہاں بین الحرمین میں، یہاں کربلا میں ٹینکر کھڑے رہتے تھے، چھاونی بنی رہتی تھی۔ حالات بدلے، زمانہ بدلا، آج بحمدللہ کربلا میں جو رونق ہے، رونق اس وقت بھی تھی، رونق آج بھی ہے۔ آج زائر آتے ہیں، کل جب آتے تھے زائر طواف قبر حسین کو زیارت کو، تو 2 آتے تھے تو 1 قتل ہوتا تھا، 1 آتا تھا، کہا جاتا تھا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹے جائیں گے، کہا جو دل چاہے مجھے سزا دو، ہم قبر حسین کی زیارت کریں گے۔ مشکلات تو ہیں، پریشانیاں تو ہیں، ہمارا دشمن تو جاگ رہا ہے، مگر اس کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جنت البقیع کے لیے ایک تقریر کیجئے، اس کو لنک کیجئے سعودی ایمبیسی سے، اس کو لنک کیجئے یونائٹڈ نیشن کے دفتر سے، میلز بھیجئے ڈائریکٹ، اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ بی بی ہیں جن کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے۔ آج جہاں ہمارے 4 ائمہ سو رہے ہوں، 4 امام سو رہے ہوں، ایک مادر حسین آرام کر رہی ہوں، ایک مادر ابو الفضل عباس سو رہی ہوں، وہاں ویرانی کا حال ہے، وہاں کے اوپر ایسی ویرانی ہے کہ زمانہ اس ویرانی کو دیکھ کے روتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے وہاں شرطے مارتے ہیں پکڑ پکڑ کے، اگر آپ نے زیارت پڑھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، یا آپ نے گریہ کیا، یا آپ نے کوئی دعا کی کتاب نکال کے دعا پڑھنے کی کوشش کی،
تو ہاتھ سے چھین کے پھینک دیتے ہیں۔ سوچئے کس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، کس دور سے، کس زمانے سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ یہ سوچ کے تہیا کیجئے کہ جتنا برے سے برا دور ہو، جتنا خراب سے خراب دور ہو، جتنا خراب سے خراب زمانہ ہو، ہم بقی کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ایسی آواز اٹھائیں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ دن دور نہیں ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں وہاں کے اوپر روضے تعمیر ہوں، وہاں کے اوپر قبے تعمیر ہوں۔ پھر میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، چلتے چلتے، کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، جنت البقیع کے لیے آپ آواز اٹھاتے رہیے۔ اس وقت تک آواز اٹھاتے رہیے جب تک کہ بقیع کی تعمیر نہ ہو جائے، اس وقت تک آواز اٹھاتے رہیے، احتجاج کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ احتجاج کا طریقہ و سلیقہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہم کو سکھایا۔ جناب فاطمہ نے دربار خلافت میں کھڑے ہو کے اپنا حق مانگا۔ بی بی نے کہا کہ احتجاج کرو، چاہے حق ملے یا نہ ملے، کم سے کم ظالم کے چہرے سے نقاب تو اتر سکتی ہے۔ لہذا میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ، جو لوگ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، معبود سب کو زندہ و سلامت رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، اور ان لوگوں کو رسوا و ذلیل کرے معبود کہ جو لوگ بقیع کے مخالف ہیں، جو لوگ وہاں ماتم کے مخالف ہیں، مجلس کے مخالف ہیں، عزاداری کے مخالف ہیں، یا وہاں روزوں کے مخالف ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر اور آل سعود کی بربادی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فقط والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے جنت البقیع، اے جنت البقیع۔